السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو میں آپ کو بات کہنے جا رہی ہوں، سمجھانے جا رہی ہوں، یہ لڑکیوں کو بہت بری لگے گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈراماز میں بھی یہی چیز دکھائی جاتی ہے، اور ہماری لڑکیوں کا بھی یہی طور طریقہ ہے۔ اگر پیسے ہیں، اچھا کپڑا پہننے کی استطاعت ہے، تو پھر وہ کوشش کرتی ہیں کہ برقعے کو اوائڈ ہی کریں، کیونکہ ابھی کپڑے ہیں۔ لیکن اگر کپڑے اچھے نہ ہوں، تیار ہوئی ہوئی نہ ہوں، تو پھر وہ برقع پہن لیتی ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب ڈائریکٹ برقعے کی بھی بے عزتی۔ یعنی برقعے کی اوقات یہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ نہیں کیا ہوا، آپ تیار نہیں ہیں، آپ اچھے لباس میں نہیں ہیں، تو آپ برقع پہن لیں۔ اور اگر آپ بن ٹھن کے جو ہے نا وہ پٹاخہ بن کے کہیں نکل رہی ہیں، تو بس پھر آپ برقع رہنے دیں، کیونکہ برقعے کی تو اوقات ہی اتنی سی ہے۔ کہاں سے لاتی ہیں اتنی بے غیرت قسم کی ذہنیت، ایسے 2 نمبر قسم کے مائنڈ کہ لڑکیاں گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہیں، یونیورسٹی میں آ کے برقع اتار دیتی ہیں۔ کیوں اتنا دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، پھر کس کو چیٹ کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی لڑکیاں آتی ہیں، وہ پڑھنے کم، لباس دکھانے اور اپنے نخرے دکھانے کے لیے زیادہ آتی ہیں۔ حیا نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ یا کوٹ کے پی لی ہے؟ کیا کمپلیکس ہے آپ لوگوں کے اندر؟ دکھانا کیا چاہتی ہیں؟ کیا بتانا چاہتی ہیں لوگوں کو؟ کیا ہے آپ لوگوں میں ایسا؟ یاد رکھیے گا، وہ لڑکیاں جو بے پردہ گھومتی ہیں، ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ میں سچ بتا رہی ہوں۔ عورت لفظ ہی یہ ہے کہ تم ڈھکی ہوئی رہو، تمہاری شناخت نہ کر پائے کوئی یہ نہ بتا سکے کہ تم کتنی پتلی ہو، کتنی موٹی ہو۔ اور لڑکیاں، میں بڑا کھلا بول رہی ہوں، اپنا فگر تک پراپرلی نمایاں کرتی ہیں، بیلٹ پہنتی ہیں برقعے کے اوپر۔ مطلب اس طرح کے عبایا ایجاد کرنے والوں پہ بھی لعنت، پہننے والیوں پر بھی لعنت، جو اسلام کو گالی جو ہے نا وہ بنا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے برقعے ہیں پہنتی ہیں، اور پھر کمر میں اس کے ارد گرد بیلٹ باندھتی ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کس کو؟ پردہ ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ بار 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 ہم یہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ پردہ ضروری ہے۔ لڑکیوں کے بے پردہ ہونے کی وجہ سے بہت فسادات پھیلتے ہیں، بہت زیادہ۔ میں نے اپنی ٹین ایج سے لے کر جوانی تک مسلسل برقع پہنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں برقعے میں تھی، میں حجاب میں تھی، مجھے کسی لڑکے نے نہیں چھیڑا، میری عزت کسی لڑکے نے خراب نہیں کی، میری زندگی کسی لڑکے نے خراب نہیں کی۔ آپ لوگوں کی آئے دن زندگیاں خراب ہوئی ہیں، آپ لوگوں کی عزتیں خراب ہوئی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ننگا پھرنے کا شوق ہے۔ عزت ان بیٹیوں کی ہوتی ہے، ان لڑکیوں کی ہوتی ہے جن کو کوئی دیکھے نہ، جن کو یہ شوق ہو کہ ہم صرف کسی ایک کے لیے باقی رہیں، کوئی ایک جس کو اللہ ہمارے لیے مختص کرے، ہم اس کے ساتھ شادی کریں اور صرف وہ دیکھ سکے ہمیں۔ تماشا لگایا ہوا ہے، جہاں جاؤ، بازار چلے جاؤ، مارکیٹ چلے جاؤ۔ میں تو رہ بھی اسلام آباد میں رہی ہوں، اسلام آباد تو ایسا لگتا ہے جیسے یورپ کا کوئی شہر ہے۔ جینز پہنتی ہیں، مطلب ولا حول ولا قوت الا باللہ، لفظ نہیں ملتے جب میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کے جسم جھلک رہے ہیں، اور مرد، ایک لڑکی گزرتی ہے نا جب ننگی لڑکی، تو اگر کوئی مرد ایسے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ یوں کر کے نا اس کی دوربین اس کے نکلنے تک، اس کے وہاں سے دفع ہونے تک وہ مرد اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور پتہ نہیں یہ کس قسم کے ماں باپ ہیں جنہوں نے یہ ماں باپ نہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ آپ کو اللہ جب گھسیٹے گا نا جہنم میں کہ آپ کی اولاد کو آپ نے یہ تربیت دی تھی، تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ بیٹیاں پیدا کی ہیں تو پالیں بھی نا، عزتیں بھی سنبھالیں۔ ہم نے اپنے بیٹیوں کو فریڈم دی ہوئی ہے، فریڈم مائی فٹ۔ یہ فریڈم ہے؟ یہ بے غیرتی ہے، یہ سراسر اسلام کے منہ پہ گالی ہے، یہ فریڈم نہیں ہے۔ یہ دور آ چکا ہے کہ اللہ گواہ ہے، میری ان آنکھوں نے
ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جن کا جسم باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اپنی کمر سے، اپنے پیٹ سے اپنے لباس کو اوپر رکھتی ہیں، اپنے ٹخنوں پہ اپنی ٹانگیں آدھی آدھی ننگی رکھتی ہیں باہر عام پبلک میں. پھر ان کو شکایت ہوتی ہے مجھے فلاں دھوکہ دے کے چلا گیا، فلاں دھوکہ دے کے. تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم نے اپنی ویلیو کیا سیٹ کی تھی؟ تمہاری کیا ویلیو تھی کسی مرد کے آگے؟ کین یو ڈیفائن؟ کوئی ویلیو رکھی تھی اپنی کہ میں ایک باوقار باحیثیت گھر سے آئی ہوں، کیا میری یہ ویلیو ہے یہاں سے آگے کراس نہیں کرنا، اس لمٹ سے آگے نہیں آنا؟ کیا تھا واٹس ایپ پر ہر جگہ پر جو بکواس جی میں آئے لوگوں کو سینڈ کرو. ربش قسم کا معاشرہ بنا کے رکھ دیا ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، جینے تک کی لذت نہیں آتی اب ان لوگوں کے بیچ میں. دیکھ دیکھ کے دل کڑتا ہے کہ باقی چیزیں تو چلو دین کے ذریعے سکھائیں گے کہ اسلام یہ کہتا ہے، حیا کہاں سے لا کے دیں؟ حیا دینا تو ماں باپ کا کام تھا.